تیسرا خط جو ہے یہ ٹی وی اینکر صاحب کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اگرچہ مجھے شک ہے کہ آپ اب صرف مولویوں کو اسلام کرتے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں نے کسی تقریب میں آپ کو سنا اور ایسا لگا جیسے کسی کاؤنسلر کو نہیں بلکہ کوئی فتویٰ دینے والے مبلغ کو میں سن رہا ہوں، جو کہ شراب کے خلاف ممبر سنبھالے بیٹھے ہیں. اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں نیو یارک کے اسٹوڈیوز میں کام کر چکا ہوں، لندن میں سیمینار کر چکا ہوں، پیرس کے ایوانوں میں بحث کر چکا ہوں. وہاں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے اور کوئی شرمندہ نہیں ہوتا. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان جیسے جذباتی ماحول میں بیٹھ کر یورپ کی تہذیب کو گالی دیتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سائنس کی بات کرتے ہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ آپ ایک نئی مارکیٹ کھول رہے ہیں جو کہ شراب بیزار طبقے کی مارکیٹ ہے. تو خدارا کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو چرس، آئس، کوکین ان کے خلاف جو ہے وہ بات کریں. شراب پینے والے سڑک کے اوپر لت پت گرے ہوئے نظر نہیں آتے. اور ہاں، ہر بات میں مذہب کو لانا بند کر دیں. شراب کو شیطان کی ماں کہنا تو اب مذاق لگتا ہے. آپ سے امید تھی کہ آپ روشنی لائیں گے، اب تو ایجنڈا لے آئے. افسوس. اپنا تعارف میں مزید لکھتے ہیں وسلام، ایک باشعور روشن خیال بین الاقوامی صحافی. ہم نے چونکہ نام اور مقامات جو جی ہیں وہ ہم بدل دیتے ہیں، تو یہ بڑے شعراء آفاق صحافی ہیں، اور بہت لوگ جب شہرت کی بلندیوں پر ہوتے ہیں تو ساتھ ہی بعض اوقات اتفاقاً ان کی زندگی میں شراب کی قباحت شامل ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کی جو قابلیت ہے یا جو ان کی شہرت ہے یا ان کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، شراب اس کے پیچھے ایک کوئی مثبت کردار ادا کر رہی ہے. لوگ جیسے بہت بہت بڑے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے قابل ڈاکٹرز اور وکلاء اس مرض میں مبتلا ہیں. اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نامی گرامی لوگ ہوتے ہیں، جو شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. اور تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے کہ جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود ساری دنیا میں شہرت رکھتے تھے اور انہوں نے بڑے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے، لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ شراب نہیں ہوتی. مرزا غالب کی وجہ شہرت شراب نہیں تھی، ان کی وجہ شہرت ان کے اشعار تھے. جی اسی طرح چرچل کی وجہ شہرت شراب نہیں تھی، ان کی دانشمندی تھی، اور اپنی قوم کے لیے جو انہوں نے رستہ بنایا مشکلات سے نکلنے کا، وہ تھی ان کی شہرت کی وجہ. ابراہیم لنکن بھی اس لیے نہیں شہرت یافتہ تھا کہ وہ شراب میں گم رہتا تھا. اسی طرح اور بہت سارے نامی گرامی لوگ ہیں. اس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہرت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. جیسے کوئی پی ایچ ڈی بھی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ان پڑھ بھی بیمار ہو سکتا ہے. شراب ایک بیماری کی تعریف پر پورا اترتی ہے. یہ شراب کی جو بیماری ہے اس میں ڈسکرائبیبل ہے کہ آغاز میں کیا ہوگا، آگے چل کے کیا ہوگا، آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. آپ کو دو چار باتیں پتہ چلیں تو باقی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آ کے اپنے کسی فیملی ممبر کا یا جب مسئلہ بیان کرتے ہیں جو شراب یا منشیات یا کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے، تو ایک بات وہ بتاتے ہیں تو چار کا اندازہ ہمیں ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارا مقصد کسی کی تحقیر کرنا نہیں ہوتا، ہمیں ہمیشہ درد دل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے اور حقائق کے ساتھ ہمیں بات کو لے کے آگے چلنا ہوتا ہے. اور ہم کبھی بھی دانستہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے کسی کی دل شکنی ہو. جی اور اکثر جو لوگ لاجک لاتے ہیں اور شراب کی بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی زندگی میں بڑے کارنامے بھی نظر آتے ہیں، تو وہ ایک لاجک لاتے ہیں کہ اگر میں یہ کامیابیاں حاصل کر چکا ہوں جی تو پھر میں شرابی کیسے ہو سکتا ہوں. یہ ویسی ہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تمغہ حسن کارکردگی حاصل کر چکا ہوں، میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، میری شہرت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے،
تو مجھے کووڈ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے بلڈ پریشر کیسے ہو سکتا ہے، یا مجھے ڈائبٹیز کیسے ہو سکتی ہے. جی انسان کو ہونے والی بیماریاں بہرحال ان لوگوں کو بھی ہو سکتی ہیں جو کہ بہت پڑھے لکھے ہوں، بہت شہرت یافتہ ہوں، بہت دولت مند ہوں، بہت اخلاق کے اونچے درجے پہ بیٹھے ہوں، اور دنیا کے لیے ان کی بڑی نمایاں خدمات ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرزا غالب شراب نہ پیتے تو وہ ایسی شاعری نہیں کر سکتے تھے. تو ہم کہتے ہیں نہیں، انہوں نے شراب کی بیماری کے باوجود اتنی زبردست شاعری کی. یعنی جب لوگ شراب کی بیماری کے ساتھ زبردست کارناموں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شراب کی وجہ سے نہیں، یہ شراب کے باوجود ایسا ہے. جب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مغربی ممالک جو ہیں وہ شراب کی وجہ سے انہوں نے ترقی کی، تو ہم انہیں یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، شراب کے باوجود انہوں نے ترقی کی. اگر آپ دیکھیں تو یورپ اور امریکہ یا آسٹریلیا میں لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک وہ جو سویرے 5 بجے اٹھتے ہیں، 6 بجے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں. اگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں تو وہ ٹریفک میں سٹک ہو جاتے ہیں. جی لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں جو سویرے 4 بجے گھر تشریف لاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، اور شام کو پھر وہ تھوڑا انگڑائی لے کے اٹھتے ہیں، اور پھر وہ اسی سفر پہ دوبارہ اسی وشس سرکل میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے چلے جاتے ہیں. جی تو امریکہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے جو شراب کے رسیہ ہیں، یا برطانیہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ جو شراب میں دھت رہتے ہیں. جی یہ ان کے باوجود ہیں، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور شراب کو اپنی زندگی کی بیساکھی ہرگز نہیں بناتے. تو یقیناً وہ امریکہ میں اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں پیرس اپنے میں جوہر دکھاتے رہے ہیں. جی لیکن وہ خود بھی ایک شعراء آفاق صحافی ہیں، مایہ ناز صحافی ہیں، جی باوجود اس کے کہ خود ان کو بھی شراب کی بیماری کا سامنا ہے. نام بوجود صیغہ اعراض میں رکھا جائے گا، جی تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ پانی کی طرح پی جاتی ہے باہر. تو میرا خیال ہے پانی کی طرح ہی پینے کا نام شراب کی بیماری ہے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے نا یہ بات.